بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل طاہر برڈ کلیکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ اور آپ کے پرندے خوش ہوں گے۔ آج ہم ڈائمنڈ ڈو کی مکمل معلومات رکھنے کا طریقہ، فوائد، آمدنی کے ذرائع پر مکمل بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پرندوں کو پالنے کے متعلق بر وقت چینل پر نئی ویڈیو ملنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ڈائمنڈ ڈو سب سے پہلے 1801 میں جون لیتھم نے یہ پرندہ آسٹریلیا میں دریافت کیا۔ ویسے اس کو چائنا ڈو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آسٹریلیا کا پرندہ ہے۔ اسے ڈائمنڈ ڈو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پروں پر موتیوں کی طرح سفید ڈاٹ سپیکلز ہیں۔ پروں کے سروں پر خصوصاً ٹیل سیاہ ہے۔ نر کی آنکھوں کے گرد دائرہ باہر کی طرف ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ مادہ کی آنکھوں کے گرد دائرہ بھورے رنگ کا باریک اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اس پرندے کی ٹانگیں گلابی یعنی پنک ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھت کے علاوہ پرندے رکھنے کی جگہ میسر نہیں، آپ کو پرندے رکھنے کا شوق ہے، ذرائع آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، تو چھت پر ڈائمنڈ ڈو رکھیں۔ ڈائمنڈ ڈو اس کو 2-3 گھنٹے صبح کو یا شام کو دھوپ چاہیے جو چھت پر میسر ہے۔ بس اس کے کیج یا کالونی کو سایہ میسر کر دیں۔ یہ گرمیوں کا پرندہ ہے۔ سردیوں میں اس کے کیج یا کالونی کو پلاسٹک سے ڈھانپ دیں۔ بریڈنگ تقریباً 4 سے 5 ماہ کی عمر میں بالغ ہو کر بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جوڑا بننے کے بعد میل پہلے نیسٹنگ کی جگہ پسند کرتا ہے۔ مادہ کو اپنے گھر بلا کر پسند کراتا ہے کہ اس کے لیے نر مادہ کے سامنے مور کی طرح ٹیل کے پر پھیلا کر ڈانس کرتا ہے۔ بہت خوبصورت آواز میں مادہ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ 8 سے 10 دن کے کراس کے بعد مادہ 1 یا 2 دن کے وقفہ سے 2 سفید رنگ کے خوبصورت انڈے دیتی ہے۔ دن کو اکثر نر اور رات کو مادہ انڈوں پر بیٹھتی ہے، کبھی کبھی دونوں بیٹھتے ہیں۔ نیسٹنگ مٹیریل کے لیے یہ پرندہ باکس یا مٹکی کے بجائے گھونسلے میں بریڈ کرتا ہے، اس لیے بڑی چائے والی چھلنی یا گول 6 سے 7 انچ کا ڈپ والا ٹب لگا دیں۔ اس میں نیسٹنگ کے لیے عام خشک گھاس، جسے عام طور پر گدھا گھاس کہتے ہیں، یا باریک مونج جو عام طور پر سفیدی کرنے کے لیے کوچی استعمال ہوتی ہے، اس کا 3-4 انچ کے ٹکڑے کر کے نیسٹ بنا دیں۔ نیسٹنگ مٹیریل کے نیچے تھوڑا سا کوپیکس پاؤڈر یا نیم کے پتے رکھ دیں اور اوپر نیسٹنگ مٹیریل کی تہہ بنا دیں۔ پرندے نیسٹنگ کو خود ٹھیک کر لیتے ہیں۔ 13 سے 14 دن کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ نر اور مادہ 15 دن تک بچوں کو گھونسلے میں خوراک دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے بچے نکلے ہوئے ہیں، اس کے نیچے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو خوراک دیتے ہیں اور ماں باپ 3-4 خوراک دیتے ہیں، 15 دن تک خوراک دیتے ہیں۔ گھونسلہ جب بچہ 15-16 دن کا ہو جاتا ہے تو گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ 3-4 دن تک انہیں خوراک دیتے رہتے ہیں، پھر سیلف ہو جاتے ہیں۔ سیلف ہونے کے بعد بچوں کو ممکن ہو تو علیحدہ کر دیں۔ یہ بار بار گھونسلے میں گھس کر پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں، بعض دفعہ انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بچوں کے سیلف ہونے تک مادہ پھر 2 انڈے 1 یا 2 دن کے وقفے سے دے دیتی ہے۔ یہ سرکل فروری سے اکتوبر تک چلتا ہے۔ اگر ٹمپریچر کنٹرول ہو تو سارا سال بریڈ کرتے ہیں۔ ایک جوڑا تقریباً 7 سے 8 کلچ سال میں نکالتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد بچے بریڈ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح پر ایک جوڑا اور اس کے بچوں سے ایک سال میں 14 سے 15 جوڑے آسانی سے بن جاتے ہیں۔ 10-12 جوڑے اگر آپ 2 ماہ کے پٹھے نر مادہ کنفرم لے کر آمدنی کا بہتر ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ 10 جوڑوں کی خرید سے تقریباً 1 سال بعد تقریباً 150 جوڑے آپ کو میسر ہوں گے۔ آدھے جوڑے فروخت کر دیں۔ 70 سے 80 جوڑے اگلے سال کے لیے بریڈ پر رکھ لیں۔ سال بعد آدھے جوڑے فروخت کرنے کے انجوائے کریں، باقی جوڑوں سے اپنی چھت بھر لیں۔ زیادہ جوڑے ہونے کی صورت میں کیج بائی کیج کی بجائے کالونی بہتر رہتی ہے۔
दिन में एक दफ़ा दाना पानी दें, आधा घंटा परिंदों की हरकत और सुकनात देखें, सारा दिन दूसरे काम काज करें। इसकी खुराक बहुत कम है, तकरीबन 10 से 15 ग्राम फी परिंदा रोज़ाना खुराक है। खुराक में बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी मामूली मकदार यानी कि गर्म होती है, और बारीक बाजरा, और इसके अलावा मामूली सी थोड़ी मकदार में कनेरी सीड भी मिला दें। सर्दियों में बाजरा को कढ़ाई में नीम गर्म करके 1 किलो कुल खुराक के हिसाब से 2 से 3 फिश ऑयल मिक्स करके बाकी खुराक में मिला दें। फास्ट फूड में इसको धनिया, मेथी और पालक के पत्ते, ब्रेड और उबला हुआ अंडा शौक से खाती है। अंडा और ब्रेड 1 टीस्पून फी जोड़ा के हिसाब से दें, ज़्यादा ज़ाय होगा, यानी 1 अंडा, 2 स्लाइस या पापे, केक रस वगैरह 25 से 30 जोड़ों के लिए काफ़ी है। अंडा और ब्रेड पर मोरंगा पाउडर, जिसको सुहांजना भी कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, उर्दू के अंदर, उसका पाउडर इसके ऊपर हल्का सा से नीचे 1/2 टीस्पून छिड़क कर दें। पेट और जिस्म की बहुत सी बीमारियों का इलाज और ताकत का सर चश्मा है ये। पानी रोज़ाना तब्दील करें, पानी के बर्तन रोज़ाना अच्छी तरह धोएं, खुराक के बर्तन भी साफ रखें, फिल्टर वाला पानी दें या जो पानी खुद पीते हैं वो पानी दें, क्योंकि अक्सर तौर पर ज़मीन का पानी नमकीन होता है, तो ऐसा पानी देने से परिंदे बीमार हो जाते हैं। इसलिए पानी का हार्डनेस या HP ज़रूर चेक करें। हार्डनेस चेक करने की वीडियो चैनल पर मौजूद है। अगर परिंदे कम हैं तो मेडिकल स्टोर से वेडालिन, लेसोवेट और कैल्शियम पी का सिरप ले आएँ। हफ्ते में एक सिरप 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में 1 दिन के वक्फे से दें, यानी एक दिन साफ़ पानी दें, दूसरे दिन सिरप वाला पानी दें, यानी एक सिरप किसी दिन वेडालिन, किसी दिन लेसोवेट और किसी दिन कैल्शियम पी दे दें उसको। तो इससे परिंदे तंदुरुस्त रहते हैं। अगर परिंदे ज़्यादा हैं तो वेटासोल सुपर या वेटासोल गोल्ड की बोतल ले आएँ। 1 दिन के वक्फे से सिरप की बजाय वेटासोल पाउडर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएं। 1 ग्राम तकरीबन 1 पैनाडोल गोली के कैप में आने वाले पाउडर के बराबर होती है, या तकरीबन 1 चुटकी 1 लीटर पानी में दें। ज़्यादा पाउडर ना मिलाएं, नुकसानदेह है। 15 दिन के बाद 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका 1 लीटर पानी में दें। परिंदे का पेट और हाजमा सही रहेगा। बीमारियां केज की सफाई ना होने की वजह से रेड माइट वगैरह पैदा हो जाते हैं, इसलिए केज या कॉलोनी की सफाई का खास रखते हैं। रेड माइट पैदा हो जाएं तो उसका सिर स्प्रे करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।